اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم انشاءاللہ آج کی مناسبت سے آپ تمام حضرات گرامی کی خدمت میں تسلیت عرض کرتا ہوں. چند دوست تین سلام کے اشعار اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں کی زحمت تمام ہوگی. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. تیرا چہرہ
حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بائی حسین چلتے ناقے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر چلتے ناقے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر گٹھنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بائی حسین بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پتھرائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بائی حسین مل کے صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ دیکھیں جس شخصیت اور باعظمت شخصیت کے حضور میں آپ سب حضور رکھتے ہیں، ایک ایسی شخصیت، اور دیکھیں علماء بزرگان بھی کہتے ہیں اور روایات میں بھی ملتا ہے کہ زمان اور مکان کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے تو عارف جہاں، میں یہ کہوں عارف جہاں مرج علی قدر مرحوم بہجت بزرگوار کا قول ہے کہ خوشا بحال بکم میہا، کہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا اور موسیٰ مبرکہ کا وجود ہے وہاں پر۔ یہ ایک ایسی ذوات ہیں کہ جن سے انسان متصل ہو کے لقائے الہی کی منزل تک پہنچتا ہے، اور یہ آج کی شب اور یہ ساعتیں یہ ہمارے لیے لقائے الہی کی منزل تک پہنچنے کی ایک منزل ہے۔ بزرگوار کو بلانے سے پہلے جس شخصیت اور جس بزرگوار کی شان میں مجلس عزا کا انعقاد ہے، اس بزرگ ہستی کے لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آئے تھے برقعے میں پسر جب امام کے، آئے تھے برقعے میں پسر جب امام کے، لگتا تھا یوں کہ آ گئے حیدر قرار نقاب میں۔ اردو زبان جو دوستان بیٹھے ہیں وہ ضرور حوصلہ افزائی فرمائیں گے، اور آپ کی خاموشی ظاہر ہے وہ ہمارے لیے بھی مشکل ہوگی، اور جو آگے پڑھنے والے دوستان ہیں ان کے لیے بھی مشکل ہوگی۔ اپنی خاموشی کو توڑ کے، اور واقعاً یہ ہمارے لیے خوش نصیبی اور خوش بختی ہے کہ حضور پا رہے ہیں اس وقت جو ہمارا حضور ہے وہ اور موسیٰ مبرکہ کی بارگاہ میں ہے۔ آئے تھے برقعے میں پسر جب امام کے، آئے تھے برقعے میں پسر جب امام کے، لگتا تھا یوں کہ آ گئے حیدر نقاب میں، لگتا تھا یوں کہ آ گئے حیدر نقاب میں، کاشان کم کے لوگوں نے دیکھا ہمیشہ یوں، رہتی تھی ایک صورت اطہر نقاب میں، کاشان کم کے لوگوں نے دیکھا ہمیشہ یوں، رہتی تھی ایک صورت اطہر نقاب میں۔ اور دیکھیں نہایت ہی خوبصورت جملہ اور کلام آپ کے حوالے، اکبر کے بعد دیکھا ہے امت نے آج پھر، اکبر کے بعد
دیکھا ہے امت نے آج پھر مولا علی نقی کا برادر نقاب میں، اکبر کے بعد دیکھا ہے امت نے آج پھر مولا علی نقی کا برادر نقاب میں۔ اور نہایت ہی بہترین مصراب کے حوالے ہے، کہتے ہیں برقعی انہیں کچھ اس سبب بھی لوگ، کہتے ہیں برقعی انہیں کچھ اس سبب بھی لوگ، رہتا تھا ان کا چہرہ انور نقاب میں، رہتا تھا ان کا چہرہ انور نقاب میں، اور موسیٰ تبھی نقاب میں رہتے تھے ہر گھڑی، موسیٰ تبھی نقاب میں رہتے تھے ہر گھڑی، دن کو تو چاند ہوتا ہے اکثر نقاب میں، دن کو تو چاند ہوتا ہے اکثر نقاب میں۔ آئیے جناب اسی نایاب نظم سے میں ملتمس ہوں نہایت ہی خوبصورت پڑھنے والے جناب محمد یوسف سے آئیں اور ذکر محمد و اہل بیت علیہ السلام سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ برادر کی آمد پر باواز بلندتر صلوات۔ خدا کا مختصر لشکر محمد سے محمد تک، خدا کا مختصر لشکر محمد سے محمد تک، مگر بھاری ہے لاکھوں پر محمد سے محمد تک، مزہ آ جائے گا مدح ابو طالب سنانے کا، مزہ آ جائے گا مدح ابو طالب سنانے کا، ملیں گے قبر کے اندر محمد سے محمد تک، فلانے سے فلانے تک سبیر بر تمہارے ہیں، فلانے سے فلانے تک سبیر بر تمہارے ہیں، ہمارے منتخب ہمارے منتخب رہبر محمد سے محمد تک، نعرہ حیدری، بچایا دین کو ہم نے، بچایا ہم کو زینب نے، بچایا دین کو نے، بچایا ہم کو زینب نے، خدا سے کہتے ہیں اکثر محمد سے محمد تک، بر محمد آل محمد صلوات۔ امت نے نہ پہچانا زہرا کو سکینہ کو، امت نے نہ پہچانا زہرا کو سکینہ کو،
دربار میں بلوایا، دربار میں بلوایا، زہرا کو سکینہ کو امت نے نہ پہچانا، زہرا کو سکینہ کو، زہرا پہ گرایا تھا جلتا ہوا دروازہ، جلتے ہوئے خیموں سے نکلی تھی وہ معصومہ، شعلوں سے دیا پرسا، شعلوں سے دیا پرسا، زہرا کو سکینہ کو امت نے نہ پہچانا، زہرا کو سکینہ کو، پہلو بھی شکستہ تھے، زخمی ہوئے چہرے بھی، دونوں پہ یتیمی میں رونے پہ تھی پابندی، کرنے نہ دیا گریا، کرنے نہ دیا گریا، زہرا کو سکینہ کو امت نے نہ پہچانا، زہرا کو سکینہ کو، زہرا نے جو دیکھے تھے تحریر کے ٹکڑے تھے، دیکھے جو سکینہ نے شبیر کے ٹکڑے تھے، یہ درد نہ بھولے گا، یہ درد نہ بھولے گا، زہرا کو سکینہ کو امت نے نہ پہچانا، زہرا کو سکینہ کو۔ ایک بار پھر آپ تمام بزرگان سے، حضار سے عرض ہے کہ دوستان بزرگان بار بار کہہ رہے ہیں کہ آنے والوں دوستان کو زحمت ہو رہی بیٹھنے میں، اور آگے کافی جگہ خالی ہے، یہاں سامنے جگہ خالی ہے، اگر اس جگہ کو پر کریں گے تو بعد میں آنے والے مؤمنین کو زحمت نہ ہوگی۔ ایک بار باواز بلندتر صلوات۔ دوستان سے عرض ہے کہ جو پیچھے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے مؤمنین کو زحمت نہ ہو۔ آئے تھے برقعے میں پسر جب امام کے، لگتا تھا یوں کہ آ گئے حیدر نقاب میں، کاشان کم کے لوگوں نے دیکھا ہمیشہ یوں، رہتی تھی ایک صورت اطہر نقاب میں، اور اکبر کے بعد دیکھا ہے امت نے آج پھر، اکبر کے بعد دیکھا ہے امت نے آج پھر، مولا علی نقی کا برادر نقاب میں، مولا علی نقی کا برادر نقاب میں۔ آپ کا یہ مزاج تو نہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں آپ نے مزاج کو چینج کر دیا ہے، مولا علی نقی کا برادر نقاب میں، اور موسیٰ تبھی نقاب میں رہتے تھے ہر گھڑی، دن کو تو چاند ہوتا ہے اکثر نقاب میں، دن کو تو چاند ہوتا ہے اکثر نقاب میں۔ اور دیکھیں ابن رضا کے نام سے شہرت ملی جسے، ابن رضا کے نام سے شہرت ملی جسے، کیسے چھپے گا وہ رخ انور نقاب میں، ابن رضا کے نام سے شہرت ملی جسے، کیسے چھپے گا وہ رخ انور نقاب میں۔ اور لکھتے رہے قصیدے محمد کی آل کے، کاتب کے جیسے چند سخنور نقاب میں،
لکھتے رہے قصیدے محمد کی آل کے، کاتب کے جیسے چند سخنور نقاب میں. آئیے جناب نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بہت ہی خوبصورت پڑھنے والے گزارش گزار ہوں سید میثم عباس کاظمی سے آئیں اور ذکر محمد و اہل بیت سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں. قبلہ کی آمد پر محمد و اہل بیت علیہ السلام بلند تر صلوات. ہندوستان اور پاکستان کی مجالس کی جو شان ہے وہ نعرہ حیدری ہے. اب میرے ساتھ مل کر کے یہ نعرہ تکبیر، کثیر تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، مل کر کے یہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، بلند سے نا حیدری، باواد بلند ترین نعرہ صلوات. صلی اللہ محمد. بلا کسی تمید کے منقبت چند اشعار اور اپنی جگہ لے لوں گا. اگر راضی ہیں تو ایک دوبارہ رضایت والی صلوات پڑھ لیجیے محمد وال محمد کی بارگاہ. اجازت سرکار. زینت خاندان ہے زینب، زینت خاندان ہے زینب، اپنے بابا کی شان ہے زینب، زینت خاندان ہے زینب. تیرے 18 بیٹے ہیں مولا، تیرے 18 بیٹے ہیں مولا، اور ان سب کا مان ہے. نعرہ حیدری، حیدری. تیرے نقشے قدم کے قابل بس، ہاں تیرے نقشے قدم کے قابل بس، ساتواں آسمان ہے زینب، کہ کوئی عابد کو چھو نہیں سکتا، کوئی عابد کو چھو نہیں سکتا، ارے جب تلک درمیان ہے کہ تیرا عباس جیسا بھائی ہے، تیرا عباس جیسا بھائی ہے، تیرا سارا جہان ہے زینب. صاحب خطبۃ البیان ہے جو، صاحب خطبۃ البیان ہے جو، اس علی کی زبان ہے زینب، جو علی خود لسان اللہ ہے، جو علی خود لسان اللہ ہے، اس علی کی لسان ہے. جب ساتھ سفر بنت علی کا نہیں ہوگا، شہ قتل تو ہو جائیں گے، چرچا نہیں ہوگا. انصار کی فہرست رسولوں کی طرح ہے، اور آ گیا اب کوئی اضافہ نہیں ہوگا.
انصار کی فہرست رسولوں کی طرح ہے اور آ گیا، اب کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ بار بار وہاں سے امر ہو رہا ہے کہ بعد میں آنے والے دوستان کے لیے پیچھے جگہ نہیں ہے، اگر آگے آ جائیں گے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ایک بار آواز بلند صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں، بلند تر صلوات۔ اور خطیب بزرگوار کو بلانے سے پہلے ایک نظم آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ایسے موضوع ہیں جن موضوع پر بہت کم لکھا جاتا ہے، لیکن جب اگر لکھا جائے تو ان شعراء حضرات کی قلم کی حوصلہ افزائی آپ کے دست مبارک میں ہے، تو آپ ان شعراء کی حوصلہ افزائی کیجیے گا ضرور۔ یوسف آل عبا نور نظر ابن تقی، یوسف آل عبا نور نظر ابن تقی، آپ جواد کے ہیں لخت جگر ابن تقی، آپ جواد کے ہیں لخت جگر ابن تقی، لازمی ہے کسی برقعے میں چھپایا جائے، آپ کے جیسا بھی نایاب گوہر ابن تقی، آپ کے جیسا بھی نایاب گوہر ابن تقی۔ بہت نایاب مصرع اور آپ کے مزاج کا مصرع۔ نام بھی موسیٰ ہے، ہیبت بھی ہے موسیٰ جیسی، نام بھی موسیٰ ہے، ہیبت بھی ہے موسیٰ جیسی، رہتا ہے آپ کا فرعونوں میں ڈر ابن تقی، اور نام بھی موسیٰ ہے، ہیبت بھی ہے موسیٰ جیسی، رہتا ہے آپ کا فرعونوں میں ڈر ابن تقی۔ اور دیکھیں نہایت ہی نایاب مصرع آپ کے حوالے، فخر سادات تجھے کہتی ہے ساری دنیا، فخر سادات تجھے کہتی ہے ساری دنیا، ہے یقیناً تو بھی کوثر کا ثمر ابن تقی، ہے یقیناً تو بھی کوثر کا ثمر ابن تقی۔ اور دیکھ کر جلوے سخاوت کے تیری شام و سحر، ہیں کھڑے کاسا لیے جنو بشر ابن تقی، اور جانتے ہی نہیں ہم لوگ کسی اور قدر، جانتے ہی نہیں ہم لوگ کسی اور قدر، ہم نے دیکھا ہے فقط آپ کا در ابن تقی، ہم نے دیکھا ہے فقط آپ کا در ابن تقی۔ اور دیکھیں بہت ہی نایاب مصرع، ان کا دشمن کبھی لڑنے کی خطا کیسے کرے، ان کا دشمن کبھی لڑنے کی خطا کیسے کرے، پل میں کر دیں گے اسے زیر و زبر ابن تقی، پل میں کر دیں گے اسے زیر و زبر ابن تقی۔ اور کیوں نہیں یوسف جواد زمانہ بولے، کیوں نہیں یوسف جواد زمانہ بولے، آپ بھی لگتے ہیں ہاشم کا قمر ابن تقی، آپ بھی لگتے ہیں ہاشم کا قمر ابن تقی۔ رافضی آج بھی پردے میں کوئی سید ہے، رافضی آج بھی پردے میں کوئی سید ہے، جس کی راہ تکتا ہے اب شام و سحر ابن تقی، جس کی راہ تکتا ہے اب شام و سحر ابن تقی۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ میں گزار ہوں آج کی مجلس عزا کے نایاب سخنور اور خطیب بزرگوار، میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین قبلہ مراد رضا رضوی صاحب سے آئیں اور ذکر محمد و اہل بیت علیہ السلام سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں، اور قبلہ بزرگوار کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے، آپ دوستان سے گزارش ہے کہ آپ آگے تشریف لائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو۔ اور محمد و اہل بیت علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتَدَاهَا وَسُبُوغِ آلَاءٍ أَسْدَاهَا
و تمام منن والاها جمعا الإحصاء عددها وناعا الجزاء أمدها وتفاوتا عن الإدراك أبدها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله وصفيه وخيرته وأمينه على الوحي الذي انتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتبله واصطفاه قبل أن ابتعثه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى بنته وبضعته وشجنته والروح التي بين جنبيه التي يقال في السماء النورية السماوية الحانية الراضية المرضية المجتهدة المضطهدة مقهورة حقها مغصوبة إرثها مرضوضة ظلؤها فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعلى بالها وبنيها والسر المستودع فيها لا سيما على بقية الله في الأرضين سلام على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته السلام عليك يا باب الله وديان دينه السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا صلوات بھیجیے محمد بزرگان محترم عزیزان گرامی یہ پروگرام اور یہ مجلس اعضاء یہ نہایت ہی بہترین قدم ہے جو احیاء شخصیت حضرت موسی مبارکہ رضوان اللہ تعالی علیہ کے لیے منعقد کیا گیا ہے اور انشاءاللہ تعالی المستعان اس کا سلسلہ آئندہ برسوں میں جاری و ساری رہے گا اور بہتر سے بہتر اس ذات والا صفات کی شخصیت سے ہم اور آپ بہرہ مند ہوں گے۔ حضرت موسی مبارکہ اس آیہ شریفہ کے مصادیق میں سے ایک اہم مصداق ہیں
جنہوں نے الہی پیغامات کو دنیا تک پہنچانے کا بیڑا اٹھایا تھا. الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ جو الہی پیغامات پہنچاتے رہتے ہیں، ان کی سب سے عظیم خصوصیت یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عظمت کے سامنے سر نیاز خم کرتے ہیں. وہ صرف اور صرف اللہ کی عظمت کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عظمت ان کی نگاہ میں آتی ہی نہیں ہے. وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا. اور چونکہ اس میں مشکلات سامنے آتی ہیں، پریشانیاں سامنے آتی ہیں، انسان کی زندگی کا مسئلہ آتا ہے سامنے کہ انسان اپنی زندگی کیسے گزارے گا. اس لیے کہ انسان کو کسی نہ کسی کے ساتھ رابطہ برقرار کرنا ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ اپنے کاروبار حیات کو بہتر سے بہتر انداز میں گزار سکے. جب انسان صرف اور صرف اللہ کی عظمت کو مد نظر رکھے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کے نام نہاد قد خداؤں سے اور دنیا کے انا ربکم الاعلیٰ کہنے والوں سے اس کو مقابلہ کرنا پڑے گا. جب اس کی نگاہ میں صرف اور صرف اللہ کی عظمت ہوگی، خشیت الہی ہوگی، وہ صرف اور صرف اللہ سے اس کی عظمت کی بنیاد پر سر جھکا دے گا، اور اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا اس کی نگاہ میں نہیں آئے گا. اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عظمت اس کی نگاہ میں نہیں آئے گی تو ظاہر سی بات ہے اس کے آگے جھکے گا نہیں. اللہ کے علاوہ کسی اور کا احترام اس کی نگاہ میں آئے گا نہیں. جب کوئی آنکھیں میں نہیں آئے گا تو اس کی عظمت کا کیا احساس ہوگا؟ تو جب ایسا ہوگا تو وہ جو دنیا پرست ہیں، وہ کہ جو اپنی منوانا چاہتے ہیں، وہ جو اپنے آپ کو خدا کہلوانا چاہتے ہیں، وہ جو اپنے آپ کو سپر پاور منوانا چاہتے ہیں، وہ جو ہر طریقے سے اپنے سامنے اپنے قدموں پر سر جھکوانا چاہتے ہیں، ان سے تو مقابلہ ہوگا. تو یہ وہ مقابلہ ہے کہ جہاں آدمی سپرانداختہ ہو جاتا ہے، جہاں آدمی ہتھیار ڈال دیتا ہے، جہاں آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی کیسے گزرے گی، حیات کا کاروان کیسے آگے بڑھے گا، لوگوں سے رابطہ کیسے برقرار ہوگا، زندگی کے شب و روز کیسے گزریں گے. اس قسم کے نامعلوم کتنے سوالات ہیں جو انسان کو مجبور کر دیتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ جس کی عظمت کا قائل نہیں ہے اس کو جھک کے سلام کرے، جس کا احترام نہیں کرتا ہے اس کا بھی احترام دکھاوے کے لیے کرے، جس کو نہیں ماننا چاہتا ہے اس کو بھی اپنا رب مان لے، جس کے آگے نہیں جھکنا چاہتا ہے اس کو بھی جھک جھک کے سلام کرے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی اچھے سے گزرے، اس کے معاملات حیات سب جگہ سے ٹھیک رہیں، اس کے کھانے پینے میں مشکل ایجاد نہ ہو. اس لیے انسان احترام نہ کرنے کی بنیاد پر، عزت نہ کرنے کی بنیاد پر، دل سے اس کے قائل نہ ہونے کی بنیاد پر، قلب سے اس کو نہ ماننے کی بنیاد پر
ان سب چیز کے باوجود سر جھکاتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے، خلاف حق بولتا ہے، خلاف حق کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی گزارنی ہے. ایسے ماحول کے لیے، ان لوگوں کے لیے کہ جو الہی پیغامات پہنچانا چاہتے ہیں، دل سے خدا کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن ان تمام موانع اور رکاوٹ کی بنیاد پر وہ نہیں کر پاتے ہیں، ان کو اللہ ایک پیغام دیتا ہے، کفا باللہ حسیبا. دیکھو، اگر الہی پیغامات پہنچانا چاہتے ہو تو تم کو نڈر بننا پڑے گا، تم کو شجاع بننا ہوگا، تم کو بہادر بننا ہوگا. اور یہ جتنے تمہارے خدشات ہیں کہ کھانا کہاں سے چلے گا، خرچہ کہاں سے چلے گا، زندگی کیسے چلے گی، کاروبار حیات کیسے چلے گا، ایک بات یاد رکھو، اگر معاملہ اللہ سے کر لیا ہے، اگر رابطہ اللہ سے کر لیا ہے، اگر الہی پیغامات پہنچانے کا وعدہ کر لیا ہے، تو اللہ اگر تمہارے حساب و کتاب کا بانی بن جائے، اللہ اگر تمہارے حساب و کتاب کا ذمہ دار بن جائے، تو ساری دنیا تمہیں مٹانا چاہے پھر بھی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتی ہے. موسی مبرقہ کی شخصیت آپ دیکھیں رضوان اللہ تعالی علیہ. جب قم میں وارد ہوئے تو پہلے مرحلے میں ناشنا افراد نے انہیں قم میں نہیں رہنے دیا. آپ دیکھیں اس کو، جو لوگ معرفت نہیں رکھتے تھے اس فرزند امام کی عظمتوں کی، انہوں نے امام کے اس فرزند ارجمند کو قم میں نہیں رہنے دیا. کوئی مقابلہ نہیں کیا موسی مبرقہ نے، کوئی مجاہدہ نہیں کیا موسی مبرقہ نے کہ ہم امام کے فرزند ہیں، یہ جن کی قبر یہاں ہے ہم ان کے رشتہ دار ہیں، ہم امام رضا کے پوتے ہیں. کچھ بھی نہیں. آپ دیکھیں تاریخ میں موسی مبرقہ کو قم میں نہیں رہنے دیا گیا تو موسی مبرقہ نے اپنا شجرہ نسب ان کو نہیں بتایا، اپنی شان ان کو نہیں بتائی، اپنی عظمت ان کو نہیں بتائی، اپنا عز و شرف ان کو نہیں بیان کیا. پدرم سلطان بود اور پدرم امام بود یہ سب کہہ کے علاقے نہیں رکے. کیا کیا؟ علاقے میں نہیں رہے، دوسری جگہ چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ کاشان چلے گئے. کاشان چلے گئے تو اب کاشان کا جو حاکم تھا اور جو کچھ بھی تھا اس نے اعزاز کیا، احترام کیا. اور تاریخ آپ اٹھا کر پڑھیں، وقت نہیں ہے کہ کس عز و احترام سے. اب قم کے جب اشعری خاندان والوں کو پتا چلا کہ یہ اتنی بڑی بے ادبی کی ہے کچھ لوگوں نے، تو پھر اشعری خاندان والے اکٹھا ہوئے اور اکٹھا ہو کے لعنت ملامت کی کہ تم نے کیا غضب کر دیا ایسی شخصیت کو، ایسی عظمت کو، ایسے امام زادے کو، ایسے عظیم الشان انسان کو تم لوگوں نے قم میں نہیں رہنے دیا. تو اب کیا ہوا؟ قم والے ہیں، قم والوں کو احترام کی عظمت معلوم ہے، خاندان عصمت و طہارت کی عظمت معلوم ہے. اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ تلافی کرنا بھی جانتے ہیں. نتیجہ کیا ہوا کہ قم سے ایک پورا وفد گیا کاشان، اور پھر موسی مبرقہ کو لے کے یہاں آیا، قم آیا. اور اسی علاقے میں اور اسی اطراف میں پھر جناب موسی مبرقہ کافی برسوں تک یہاں رہے اور یہیں وفات ہوئی. اس کے بعد ایک سلسلہ. تو جو سب سے بڑی چیز ہے اس واقعے سے وہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر انسان الہی پیغامات پہنچانے کا ارادہ کر چکا ہے، ٹھان چکا ہے، عزم کر چکا ہے، ہمت کر چکا ہے، تو اس کو سب سے پہلے خدا کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے. اور اگر خدا کی عظمت کا احساس ہو چکا ہے تو اس کو اس کے بعد اللہ کے علاوہ کسی کی عظمت کا قائل نہیں ہونا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس کو یہ یقین کر لینا ہے کہ کاروبار حیات کا ذمہ دار اللہ ہے. جب ہم کچھ نہیں تھے
تب اس نے ہمیں رزق دیا ہے. جب اللہ نے ہماری ذمہ داری لی ہے تو اللہ ہی ہمارے کاروبار حیات کا ذمہ دار ہے. اور جب انسان کے وجود میں یہ یقین آ جائے گا کہ ہمارے معاملات کے لیے اللہ کافی ہے تو نہ وہ وقت کے سپر پاور سے ڈرے گا, نہ وہ وقت کے بادشاہوں سے ڈرے گا, نہ وقت کے ظالموں سے ڈرے گا. کون ڈرتا ہے؟ پیسہ, روپیہ, عزت, دولت انسان کو قوی نہیں بناتی ہے, اللہ پر بھروسہ انسان کو قوی بناتا ہے. آپ جان رہے اور آپ دیکھ رہے ہیں, کل سے لے کر آج تک آپ دیکھ رہے ہیں, جن کے دلوں میں اللہ بیٹھ گیا, جن کے دلوں میں خدا کی عظمت بیٹھ گئی, جن کے دلوں میں خشیت الہی جاگزیں ہو گئی, ان سب کا یہی کام ہے کہ ممکن ہے مالی اعتبار سے وہ کمزور ہوں, ممکن ہے دولت کے اعتبار سے وہ کمزور ہوں, ممکن ہے مال دنیا کے اعتبار سے وہ کمزور ہوں, ممکن ہے اسلحوں کے اعتبار سے وہ کمزور ہوں, لیکن ان کا رعب, ان کا دبدبا, ان کی الہی شان, ان کے چہرے کی ہیبت, یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ان کو ظالم کے سامنے قیام کرنے کی طاقت عطا کرتی ہیں. اگر پیسہ انسان کو قوی بناتا, اگر اسلحہ انسان کو قوی بناتا, اگر مادی طاقتیں انسان کو قوی بناتی تو یہ سارے بے شرم شرم الشیخ میں دکھائی نہیں دیتے. یہ سارے بے شرموں کا شرم الشیخ میں دکھائی دینا اور بے شرم کے سرغنے کی زبانی اپنی بے شرمی کی داستان سننا, اپنی ناموس کے لیے برے کلمات سننا, اس بات کی علامت ہے کہ جو اللہ سے خوف نہیں کھاتا ہے وہ وقت کے سب سے بڑے بے شرم سے خوف زدہ ہوتا ہے. اگر ہمیں خشیت الہی کو بروئے کار لانا ہے تو ہمیں سب سے حساب و کتاب کو چھوڑنا ہوگا. صرف اور صرف اللہ سے حساب و کتاب کو اپنے وجود میں یقینی مرحلے تک پہنچانا ہوگا. تو جو آپ کا دشمن ہوگا وہ بھی ذلیل ہوگا جیسا کہ ذلیل ہو رہا ہے, اور ذلیل ہوگا. اور جو آپ کے چاہنے والے ہیں وہ بھی آپ کی معرفت نہیں رکھیں گے تو ایک دن وہ آئے گا کہ جب آپ کی شان دنیا کے سامنے ثابت ہو جائے گی تو خود بخود جو آپ کو نکالنے کی کوشش کریں گے وہی اپنے یہاں بلانے کے لیے آپ کو آئیں گے اور آپ کی عزت اور آپ کے شرف کو دنیا کے سامنے پیش کر کے بتائیں گے کہ تم عظمت الہی کو مد نظر رکھو, عزت دینے والا بھی اللہ ہے, ذلت دینے والا بھی اللہ ہے. ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد. حضرت موسی مبارکہ کی حیات طیبہ کے سلسلے میں گفتگو طویل ہے, ایک مجلس میں تو یہ ساری باتیں ہو نہیں سکتی ہیں. میں جستا جستا دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں جو مناسبت سے معلوم ہو جائے. امام علی النقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے 2 سال بعد 214 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے. اور ایک کلی حقیقت یہ کہ قم مقدسہ میں بلکہ اور اس سے پہلے امام رضا علیہ السلام کی ایران آمد کے بعد ایک انقلاب آیا ایران میں, اور اس کے بعد امام رضا علیہ السلام کے جناب فاطمہ معصومہ کو اپنے قیام میں شریک کرنے کے لیے ایک خاص خط لکھ کر بلانے کے بعد
اور قم مقدسہ میں جناب فاطمہ معصومہ کی شہادت یا وفات جو بھی کہہ لیں آپ، اس کے بعد ایک انقلاب علمی، ایک ثقافتی انقلاب، ایک اقتصادی انقلاب، ایک علمی انقلاب، یہ سارے انقلابات قم اور پورے ایران میں اس زمانے سے آج تک دکھائی دے رہے ہیں، بالخصوص قم مقدسہ میں۔ اور سب سے پہلے جناب فاطمہ معصومہ کی شہادت کے بعد سب سے پہلے جو ذات قم مقدسہ میں آئی ہے اور آغاز جو ہوا ہے سادات رضوی کا قم میں، وہ جناب موسی مبرقہ کی ذات والا صفات سے۔ کل جو امام جواد کی اولاد ہیں ان میں سے آپ کے فرزندوں کی جو تعداد ہے وہ 4 عدد ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام جن کی کنیت ابو الحسن ہے، دوسرے جناب موسی مبرقہ جن کی کنیت ابو احمد ہے، تیسرے جناب حسین جن کی کنیت ابو احمد ہے، اور چوتھے عمران جن کی کنیت ابو موسیٰ ہے۔ ان 4 لڑکوں میں سے امام علیہ السلام کے صرف 2 فرزندوں سے امام کی نسل چلی ہے، ایک امام علی نقی علیہ السلام اور دوسرے حضرت موسی مبرقہ۔ بیٹیوں میں امام جواد علیہ السلام کی جو بیٹیاں ہیں وہ جناب زینب ہیں، جناب میمونہ ہیں، جناب ام محمد ہیں، جناب فاطمہ ہیں، جناب خدیجہ ہیں، جناب ام کلثوم ہیں اور جناب حکیمہ ہیں جو امام زمانہ کی ولادت تک ہے۔ ان فرزندوں میں جو امام علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام اور جناب موسی مبرقہ، ان دونوں کی مائیں ایک ہیں، جیسے امام رضا اور جناب فاطمہ معصومہ کی ماں ایک ہیں، ویسے جناب موسی مبرقہ اور جناب امام علی نقی علیہ السلام کی ماں ایک ہیں، سمانہ مغربیہ۔ اب آپ پہچانے امام علی نقی علیہ السلام جو اوصاف اپنی ماں کے بیان کرتے ہیں اس کو آپ ملاحظہ کریں۔ امام علیہ دلائل الامامہ کی یہ روایت ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، دلائل الامامہ طبری شیعی کی روایت ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری مادر گرامی حق کی معرفت رکھنے والی خاتون تھی، پہلی صفت۔ جناب سمانہ مغربیہ کی پہلی صفت یہ ہے کہ آپ حق کی معرفت رکھنے والی خاتون تھی۔ اس میں ہر کلمے پر توضیح چاہیے، لیکن ہم صرف ذکر کر دے رہے ہیں تاکہ آگے کچھ بات ہم کر سکیں۔ دوسری خصوصیت جو جناب سمانہ مغربیہ کی ہے وہ یہ کہ وہ اہل جنت تھی۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ شیطان سرکش آپ کو دھوکہ دینے سے عاجز تھا، یعنی شیطان کا مکر و فریب آپ کے قریب نہیں آ پاتا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذات بصیرت سے سرفراز تھی، آپ دشمن کے ہتھ کنڈوں کو پہچاننے کا سلیقہ جانتی تھی۔ شیطان کے مکر سے عاجز کون رہ سکتا ہے؟ جو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے واقف ہو۔ اب اسی کے اوپر اگر بحث شروع کریں کہ شیطان کے ہتھ کنڈے کیا ہیں اور کیسے دور رہا جاتا ہے اور کیسے بصیرت، تو ایک طویل گفتگو، لیکن آپ یہ سن لیں۔ جبار اور عنود بادشاہوں کے مکر سے دور رہتی تھیں، یعنی اپنے زمانے کے ستمگر بادشاہ جو بھی مکر و فریب کرنا چاہتے تھے ان تک وہ لوگ آپ تک نہیں پہنچ پاتے تھے اپنے مکر و فریب کے ذریعے سے۔ ایک بہت بڑی گفتگو ہے خواتین،
بھئی مجلس سن رہی ہیں، اگر بچوں کی آواز روک لیں تو ان تک بات پہنچ جائے کہ یہ مکر و فریب کا جو سلسلہ ہے یہ خواتین کے ذریعے سے گھر میں داخل ہوتا ہے. اگر گھر کی خاتون بصیرت مآب ہو جائے، اگر گھر کی خاتون تعلیم یافتہ ہو جائے، خرافات کہاں سے چلتی ہے؟ خرافات کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ شادی میں ہو، چاہے مرنے میں ہو، چاہے جینے میں ہو، چاہے کسی چیز میں ہو. خرافات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ایک صلوات بھیجیے پر محمد خیر محمد. لیکن صلوات بھیجنے میں کوئی خاص گناہ نہیں ہوتا ہے، ثواب ہی ملتا ہے. یہ امام معصوم اپنی ماں کی خصوصیت بیان کر رہے ہیں. اب اپنی ماں کی خصوصیت بیان کر رہے ہیں لفظوں میں، اور بین السطور جو پیغام جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ صفت بیان ہو رہی ہے اپنی ماں کی، اوصاف بیان ہو رہے ہیں اپنی والدہ ماجدہ کے، لیکن جو بین السطور پیغام جا رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے؟ کہ اگر خواتین، اگر مائیں جن کو اللہ نے ماں کے مقدس لقب سے مشرف کیا ہے، اگر ایک سماج کو بنانا چاہتی ہیں، یہ موسیٰ مبارکہ میں یہ شرف کہاں سے آیا؟ یہ موسیٰ مبارکہ میں یہ بصیرت کہاں سے آئی؟ یہ موسیٰ مبارکہ میں شیطان کے مکر سے دور رہنا کہاں سے آیا؟ اس زمانے کے عنود اور عناد پرست بادشاہ کیوں آپ سے قریب نہیں ہو سکے؟ یہ ساری صفتیں کیوں آئیں؟ اس لیے کہ ماں وہ تھی جو شیطان کے مکر سے دور تھی. ماں وہ تھی جو اپنے زمانے کے عنود اور جبار بادشاہوں سے جدا تھی. چونکہ ماں کی تربیت ایسے ماحول میں ہوئی تھی تو اس نے جن بچوں کو پروان چڑھایا وہ آج تک یہاں پہنچے کہ ان کی نسلوں کا سلسلہ طیب و طاہر سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ آج 1447 ہجری میں اس مقام مقدس پر مجلس عزا منعقد ہو کے بتا رہی ہے کہ اگر ماں کا کردار پاکیزہ ہو تو ایسے بچے دنیا کو ودیت ہوا کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے اور محمد والے. ہمیشہ ہماری ماں کی خصوصیت یہ تھی کہ ہمیشہ لطف الہی کے دائرے اور سائے میں رہا کرتی تھیں. میری ماں کا شمار صدیقین اور صالحین خواتین میں سے ہوا کرتا تھا. صالحات، صدیقات خواتین میں سے ہوا کرتا تھا. اور اب امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علی النقی کو اللہ نے میری شکل و صورت عطا کی ہے اور موسیٰ مبارکہ کو اللہ نے ان کی ماں کی صورت عطا کی ہے. یعنی امام علی نقی علیہ السلام شبیہ تھے امام محمد تقی علیہ السلام کے، اور حضرت موسیٰ مبارکہ میں شباہت تھی اپنی ماں کی شکل و شمائل میں، عادات و اطوار میں، کردار میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ موسیٰ مبارکہ کے پاس جو بصیرت تھی، موسیٰ مبارکہ کے پاس جو کمال پایا جاتا تھا، وہ تربیت امام کا اثر اپنی جگہ پر، لیکن ماں کی آغوش تربیت کا وہ اثر تھا جس نے موسیٰ مبارکہ کو اس درجہ کمال تک پہنچا دیا. اب عرض کیا آپ کے سامنے کہ طویل بحث ہے، مجھے تو صرف جستہ جستہ آپ کے سامنے، یہ پہلا سال ہے مجلس کا اور ہم لوگوں کو اردو زبان کے حوالے سے بہرحال شکریہ ادا کرنا چاہیے اس حرم کے متولی کا اور ان افراد کا جنہوں نے اس مجلس کو سجانے میں، اس بزم کو سجانے میں، اس نورانی پروگرام کو منعقد کرنے میں ہمت کی ہے، کوشش کی ہے. ان کو بھی اللہ اجر جزیل عطا کرے گا. تو پہلے سال کی مجلس تو ساری بات نہیں ہو جائے گی.
تو جستہ ہی جستہ بات ہوگی. اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ برسوں میں یہ سلسلہ جاری رہے گا تو بہتر سے بہتر. جو خصوصیت ہے جناب موسی مبرقہ کی, جو سب سے بڑی خصوصیت, اب خصائص حضرت موسی مبرقہ, ایک تو سب سے بڑی خصوصیت جو آپ سنتے ہی چلے ہیں, مبرقہ برقع پوش تھے. برقع پوش کے لیے ایک خصوصیت عام ہے, رائج ہے کہ بہت خوبصورت تھے. تو اس گھرانے میں تو سبھی ایسے ہی تھے. اس گھرانے میں کوئی ایسا نہیں کہ یہی خاص تھے فقط. اس گھرانے میں سبھی, کوئی قمر ہے, کوئی بدر ہے, کوئی نجم ہے, وہ سب اس گھرانے کے ایسے ہی تھے. جناب عباس و جناب علی اکبر کے لیے یہ بات مشہور ہے کہ جب مدینے میں یہ دونوں نکلتے تھے ایک ساتھ باہر, تو مدینے کے لوگ اپنی دکانیں بند کر کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ اللہ کیسی حسین صورتیں اللہ نے بنائی ہیں, دیکھنے ہی میں موہ ہو جاتے تھے. امام حسن مجتبیٰ جب گھر کے دروازے پر آن کے قرآن پڑھتے تھے تو سب لوگ ٹھٹ کا ٹھٹ مجمع, پورا راستہ بند ہو جاتا تھا. مجبور ہو کے امام کو گھر کے اندر آنا پڑتا تھا تاکہ راستہ بلاک نہ ہو. تو یہ اس گھرانے میں ہے حسن و جمال. ایک یہ معنی ہے کہ خوبصورت تھے, حسین تھے, اس لیے برقع پوش تھے کہ لوگ دیکھنے میں موہ ہو جائیں گے. تو جو بھی پچھلی مشکلات. دوسری بات جو تاریخ نے کہا ہے کہ بنی عباس آپ کی تلاش میں تھے. بنی عباس آپ کی تلاش میں تھے اور ہر آن خطرہ تھا کہ وہ آپ کو پکڑ کے قتل کر دیں. اس لیے جب آپ چلے ہیں وہاں سے تو خود وہاں سے آپ کا سفر ایک بحث ہے. جب آپ وہاں سے چلے ہیں اور یہاں آئے ہیں رہے تو برقعے میں رہتے تھے, پردے میں رہتے تھے تاکہ ظالموں کے ظلم سے اور ظالموں کے حملوں سے محفوظ رہیں, جو بھی سبب ہو. لیکن اس بات کی علامت ہے, اگر دوسری والی بات ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ موسی مبرقہ کا وجود ظالم حکومتوں کے لیے جگر برمانے کا سبب تھا. موسی مبرقہ کا وجود ظالم کے تہز نہز ہونے کا سبب تھا. چہرہ چھپانا اس بات کی علامت ہے کہ ظالم کو آپ سے خوف تھا, اس لیے خاموشی سے آپ کام کر رہے تھے تاکہ ظالم آپ تک پہنچ بھی نہ پائے اور جو پیغام الہی ہے وہ آسانی سے پہنچتا بھی چلا جائے. ایک سلامات بھیجیے محمد و آل محمد. دوسری جو خصوصیت آپ کی ہے وہ خصوصیت یہ ہے کہ آپ صاحب بصیرت تھے. اب یہی ایک موضوع, بصیرت پر اگر آدمی چھیڑے اس مجلس کے لیے تو بصیرت کیا تھی اور بصیرت کیا ہے. جو ذات جس سے شیطان عاجز ہو جائے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بصیرت کے عالی ترین درجے پر فائز ہے. تیسری اہم خصوصیت کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے بطور مستقل آپ کو اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اپنے بعض اوقاف کا متولی بنایا ہے. 3 ذی الحجہ سن 220 ہجری بروز سیشنبہ جو امام کا وقف نامہ ہے اور جو تولیت اور متولی شپ منتقل کی ہے, موسی مبرقہ کو امام علیہ السلام نے اس سے آپ کی شخصیت کا نمایاں کردار سامنے آتا ہے. دیکھیے اوقاف ہندوستان میں بھی ہیں, اوقاف پاکستان میں بھی ہیں. اب پاکستان کے حالات تو ہمیں نہیں معلوم, ہم ہندوستان کے بارے میں بول سکتے ہیں کہ حکومتوں کی طرف سے متولی بنایا ہی اسے جاتا ہے جو لوٹنے میں ماہر ہو. آپ دیکھیں جو جتنا بڑا لٹیرا اتنا بڑا متولی. بقول اللہ غریق رحمت کرے ڈاکٹر قلب صادق صاحب کو کہ اللہ جس کو جہنم میں بھیجنا چاہتا ہے اس کو وقت کا متولی بنا دیتا ہے. اور لاکھوں لاکھ روپے کروڑوں روپے دے دے کے اوقاف کو
لوگ متولی بنتے ہیں کہ ہم کو متولی بنا دو، ہم کو متولی بنا دو، چونکہ ہم کو بہت اچھے سے جہنم میں جانے کا شوق ہے. جتنے کرائٹیریاز ہیں اوقاف کے متولی بننے کے، ان میں سے کوئی جب کسی میں نہ پایا جاتا ہو تو اس کو متولی بنا دو. اور جو اس میں سب سے بڑا لٹیرا، دغاباز، جفاکار، ظالم، جابر ہو، اسے جو ہے وہ چیئرمین بنا دو. لیکن معصوم کی نگاہ میں اوقاف کے متولی کی کیا شرط ہے؟ حضرت علی نے جناب سیدہ کے اوقاف کے لیے جن لوگوں کو متولی بنایا، اور جناب سیدہ نے جو وقف کی شرائط کے لیے متولی کی خصائص بیان کیے، ان کو مد نظر رکھیے. پھر حضرت علی نے جو اوقاف کے متولی بنائے ہیں اور اس میں جو معیارات بتائے ہیں اس کو مد نظر رکھیے. پھر اس کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام نے جو موسی مبرقہ کو متولی بنایا ہے، اس کی بنیاد پر آپ کو شخصیت موسی مبرقہ چھن چھن کے کردار کے حوالے سے سامنے آئے گی. اگر امام محمد تقی علیہ السلام نے موسی مبرقہ کو متولی بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موسی مبرقہ میں امانت داری پائی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ موسی مبرقہ میں عدالت پائی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ موسی مبرقہ میں دینداری پائی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ موسی مبرقہ میں اللہ کے نور سے دیکھنے والی آنکھ پائی جاتی ہے. موسی مبرقہ میں قیاست پائی جاتی ہے. قیس ہیں، دیندار ہیں، امانت دار ہیں، صاحب عدالت ہیں. اس لیے کہ اگر یہ اوصاف نہیں پائے جاتے تو وقت کا امام کبھی ان کو وقت کا متولی نہ بناتا. وقت کے متولی بنانے کی علامت ہے کہ موسی مبرقہ اپنے زمانے کا وہ مایہ ناز، امانت دار، دیندار، قیس اور صاحب عدالت انسان ہے جو وقت کے امام کے مورد اعتماد ہوا کرتا ہے. سلوات نہیں پڑھنا ہے کیا؟ بہرحال جو عظیم شخصیت ہے جناب موسی مبرقہ کی، وہ ان چیزوں سے سامنے آتی ہے. اس کو بحث اگر کرنا چاہیں تو بہت وقت چاہیے. دو معصوم اماموں کی تربیت کے سائے میں پروان چڑھنے والا انسان اور مؤدب بادب امامت، مؤدب بادب ولایت، مؤدب بادب بصیرت، جس نے بصیرت سیکھی ہے وقت کے امام سے، جس نے ولایت مداری سیکھی ہے وقت کے امام سے، جس نے امامت کو کیسے قبول کیا جاتا ہے سیکھا ہے وقت کے امام سے. علمی شخصیت آپ دیکھیں، اور اب ساری باتوں کو آپ چھوڑیں اور بات تمام ہم کر لیں. دشمن کبھی بھی ہار نہیں مانتا ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے. ہم لوگوں کی خصوصیت یہ ہے، حق والوں کی، کہ ایک کام کر لیا، اگر اچھا کام ہو گیا، اس کا اثر ہو گیا، تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بآخر قیامت تک یہی چلتا رہے گا. یہ ہم لوگ کی سب سے بڑی خصوصیت ہے، اب کمی ہو چاہے اچھائی ہو. ایک کوئی کام کر لیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں پوری دنیا کے لیے کافی ہے. کوئی ایسا کام کر لیا، کوئی اسکول کھول لیا، کوئی مدرسہ کھول دیا، کوئی یتیم خانہ کھول دیا، کسی کی مدد کر دی، کسی ظالم کو تماچے مار دیے، کچھ بھی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ کام ہو گیا. دشمن خدا کبھی ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ شیطان کبھی ایسا نہیں ہے. شیطان ایسا نہیں ہے کہ ہار مان جاتا ہے تو پھر آپ کو چھوڑ دیتا ہے. یہاں ہار مانے گا، ایسا نہیں کہ دوسرے مقام پر آپ کو چھوڑ دے گا، نہیں. شیطان اور شیطان پرستوں اور شیطان صفتوں اور ہوس کے پرستاروں اور دنیا پرستوں کی سب سے بڑی خصوصیت یہ، یہاں ناکام ہوئے تو یہاں کوشش کریں گے، وہاں ناکام ہوئے تو وہاں کوشش کریں گے، وہاں ناکام ہوئے تو وہاں کوشش کریں گے. آپ نے دیکھا نہیں
اس منحوس و ملعون نے کیا کہا؟ 22 سال سے ہم لگے ہوئے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں وقت کے ظالم کی کوشش. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ 12 دن کا حملہ یہی 12 دن میں اس کی پلاننگ ہوئی ہے. یہ ایٹمنگ پلان پر حملہ یہ آخری دنوں میں ہوا ہے. نہیں نہیں، اس نے کھل کے کہہ دیا کہ ہم 22 سال سے لگے ہوئے تھے. ناکام ہوتے رہے، ناکام، ابھی بھی ناکام ہی ہوا، اور ابھی بھی ناکامی کے بعد وہ ناکامی ماننے کو بھی نہیں تیار ہے. جھوٹ کا سہارا لے رہا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ہم نے ایسے کر دیا، ہم نے ویسے کر دیا. اور دیکھ ہی رہے جو ہو رہا ہے بے شرمی کی دنیا میں. تو ظالم کا، جابر کا، قذاق کا، لٹیرے کا، بدماش کا، بدسرشت کا، بدتینت کا، بے حیا کا، بے غیرت کا، بے شرم کا سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ ہار نہیں مانتا ہے. ایک جگہ سے ہارے گا، منہ کی کھائے گا، دوسری جگہ پھر منہ لگا دے گا، وہاں سے منہ کی کھائے گا، پھر وہاں منہ کی لگا دے گا. یعنی وہ اسی کام میں مشغول رہتا ہے. یحییٰ ابن اقسم نام سنایا، 9 امام سے منہ کی کھا چکا تھا، بھرے دربار میں منہ کی کھا چکا تھا. قاضی القضات تھا یا نہیں تھا؟ چیف جسٹس تھا یا نہیں تھا؟ دربار میں تھا جہاں پر سب لوگ موجود تھے. بوڑھا تھا، سن رسیدہ تھا. امام جواد کتنے سال کے تھے؟ 10 12 13 15 سال کے. اتنے چھوٹے سے بچے سے منہ کی کھائی تھی تو اب تو حیا آ جاتی. وہ جو معروف سوال ہے کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایک بزم میں امام نے 4000 سوالوں کا جواب دیا. وہ کیسے دیا، کیا کیا، اس کی بحث ہی نہیں ہے. تو جب بھری بزم میں منہ کی کھا چکا تھا یہ ملعون یحییٰ ابن اقسم، اس کی علم کی حقیقت سامنے آ چکی تھی، تو اب تو یہ اس میں اگر غیرت ہوتی، حیا ہوتی، علمی حیا ہوتی، تو یہ کبھی منہ نہ دکھاتا کسی کو، گوشہ کنار میں جا کے بیٹھ جاتا. لیکن نہیں، ظالم ہے، شیطان پرست ہے، ابلیس پرست ہے، بے حیا ہے، بے غیرت ہے. وہاں ہار مان گیا. اب جب وہاں ہار مان گیا تو یہ سوچا کہ ان سے تو، دیکھیں آپ بات سمجھیے، اس بات کو آپ غور کیجیے. ظالم یہ سمجھتا ہے، اس نے کیا سوچا کہ خوب یہ تو امام تھے، ان کے پاس تو سارا علم تھا، اب ان کے بیٹے سے پوچھو، اب ان کے بیٹے سے پوچھو. یہ تو امام نہیں ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں، اب ان کے بیٹے سے پوچھو، یعنی موسی مبرقہ سے. یہ تو دعویٰ امامت نہیں کرتا، یہ ہار جائے گا میرے سوال کے جواب میں، تو ہم تالیاں بجائیں گے. ارے ارے واہ واہ واہ، ان کے گھر میں ایسے لوگ ہیں کہ جو سارا علم نہیں رکھتے ہیں، علم کا بھرم ٹوٹ گیا، یہ سب عالم نہیں ہے. اب دیکھ رہے، یہ غلط فہمی. دنیا یہ سمجھتی ہے، ہم لوگوں کو بھی یہ کرنا چاہیے. جب 2 لوگوں میں مناظرہ ہوا، ایک اہل بیت کے چاہنے والے میں اور ایک اہل بیت کے مخالف میں، تو بات یہ طے پائی کہ جو ہار مانے گا وہ دوسرے کا مذہب قبول کر لے گا. تو جو نسل مخالف کا تھا اس نے کہا ہم راضی ہیں. بہت بڑا عالم تھا اپنے زمانے کا، کہ اگر ہم حال مان گئے تو تم ہمارا دین قبول کر لیں گے، تمہارا مسئلہ قبول کر لیں گے. اب جو مولا کا ماننے والا تھا اسے کہا تم بھی اقرار کرو کہ اگر تم ہار مان گئے تو تم ہمارا مسئلہ قبول کر لو گے. اس نے کہا نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم اگر ہار مان گئے تو ہم آخری سند نہیں ہے دین کی، ہم مکتب آل محمد کی آخری سند نہیں ہے. اگر ہم ہار گئے تو ہم یہ نہیں کہیں گے ہم تمہارا مسئلہ قبول کر لیں گے. اگر ہم ہار گئے تو اپنے سے بزرگ سے پوچھیں گے، وہ جواب نہیں دے پایا تو اس سے بڑے عالم سے پوچھیں گے، وہ جواب نہیں دے پایا تو اس سے بڑے عالم سے پوچھیں گے، اور وہ بھی اگر جواب نہیں دے سکا تو ہم وقت کے امام سے سوال کریں گے. اور جب بات ہماری وہاں پہنچے گی تو ظالم ہارے گا، وقت کا امام جیت جائے گا. ایک صلوات بھیجیے اور محمد و آل محمد.
یحییٰ ابن اقسم آپ دیکھیں ملاقات کرتا ہے دیوان عمومی میں، دربار، وہی دربار پھر ہے جہاں منہ کی کھا چکا ہے، وہی یحییٰ ابن اقسم پھر جناب موسی مبرکہ سے سوال کرتا ہے اور لکھ کے سوال کرتا ہے 13 سوال، 13 سوال لکھ کے کرتا ہے، سوالات. اور یہ ایسی بحث ہے کہ جس کو تحف العقول میں 13 کے 13 سوالات اور جوابات کو لکھا ہے. اور ان کے علاوہ اس روایت کو اختصاص میں شیخ صدوق نے، تفسیر قمی میں، تفسیر کی مناظمت میں، تفسیر عیاشی میں 4 مقامات پر 4 سوالات کے جوابات، کافی میں، خنسا کی بحث میں، تہذیب میں، علل الشرائع میں، سب میں یہ روایت جستہ جستہ موجود ہے. لیکن پورے 13 کے 13 سوالات، 13 کے 13 سوالات کہاں موجود ہیں؟ اس کتاب میں جو ہم لے کے آئے تحف العقول، امام علی النقی علیہ السلام کے باب میں. تو ہم 13 سوالات تو پڑھیں گے نہیں، آپ جا کے خود دیکھ لیجئے گا. ہم صرف 2 سوال میں سے ایک ہی سوال کا، اور اہم مسائل ہیں جو یحییٰ ابن اقسم نے چھیڑے ہیں، آپ اس کو مطالعہ کیجئے گا، ضرور جا کے مطالعہ کیجئے گا. اور جو لوگ اہل قلم ہیں جن کو اللہ نے جولانیت تب دی ہے، وہ کوشش کریں اس کو اردو میں بھی کر کے سوشل میڈیا پر ڈالیں تاکہ پتہ چلے کہ آل محمد کے گھرانے سے دنیا کو کیا ملا ہے. ایک صلوات بھیجیے ور محمد و آل محمد. یحییٰ ابن موسی مبرکہ کہتے ہیں کہ میں وہاں تھا دیوان عمومی میں کہ مجھ سے یحییٰ ابن اقسم نے سوال کیا اور لکھ کے سوال کیا. میں آیا امام علی النقی کے پاس علیہ، دیکھیے معلوم ہے اپنا دعویٰ نہیں کیا. اب یہ ساری بحثیں ہیں کہ ہم لوگ کو کیا کرنا چاہیے، ہم لوگ کی مشکل کیا ہے. ہم لوگ قم میں پڑھے ہوئے ہیں، طالب علم ہیں، 10 سال 20 سال 30 سال پڑھے ہیں، یہاں سے اپنے وطن گئے، تبلیغ پر گئے، تو ہم چاہتے ہیں ہر چیز کا جواب ہم دے دیں. جو سوال کیا جا رہا ہے سب کا ہم جواب دے دیں. جو ہر فن حریف بننا چاہے، ہر چیز کا جواب اس کے منہ پر ہو، اللہ کرے سب اتنے ایبل ہوں، اتنے صلاحیت ہو سب میں کہ ہر چیز کا جواب، تب تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر معلوم نہ ہو تو لا ادری کہنا بہتر ہے اس سے کہ غلط جواب دیا جائے. میں نہیں جانتا ہوں سے کوئی عزت نہیں گھٹے گی، بلکہ آپ کا شرف بڑھے گا کہ آپ لوگوں کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں. موسی مبارکہ امام جواد کی آغوش تربیت میں پروان چڑھے ہیں، علی النقی علیہ السلام کی آغوش تربیت میں پروان چڑھے، فوراً اس کو جواب نہیں دے دیا. اور یہ بھی لازم نہیں ہے کہ جیسے ہی سوال ہو ویسے ہی جواب دے دیجئے. یہ بھی کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے کہ ارے سوال کیا ہم نے جواب دے دیا. نہیں، کوئی کمال نہیں ہے. اس روایت سے بہت سارے مطالب سامنے آتے ہیں، جس میں سے ایک یہ کہ ہمیشہ فوراً جواب دینا کوئی بہت بڑا ہنر نہیں ہے. ٹھوک بجا کے جواب دینا کمال ہے، مدلل جواب دینا کمال ہے، مستدل جواب دینا کمال ہے. کہتے ہیں میں لے کے آیا ان سوالات کو اپنے بھائی علی ابن محمد کے پاس، اور پھر میرے ان کے سامنے گفتگو ہوئی. بصرنی فی طاعتہ، اب میرے بھائی نے مجھے اپنی اطاعت کے سلسلے میں بصیرت عطا کی. یہ ہے بصیرت. کہاں سے ملی موسی مبارکہ کو بصیرت؟ بصرنی، مجھے میرے بھائی امام نے اپنی اطاعت کے سلسلے میں بصیرت عطا کی. تو میں نے عرض کیا جوئلت فداک، بھائی امام وقت میں آپ پر قربان ہو جاؤں. ان ابن اقسم، یحییٰ ابن اقسم نے تحریری سوال کیا ہے اور مجھ سے کہا ہے تم فتویٰ دو، جواب دو ان کا. فضحک، امام علیہ السلام مسکرانے لگے. اب پوچھا بھائی کیا تم نے جواب دے دیا؟ کہا نہیں بھائی ہم نے جواب نہیں دیا، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا. اب دیکھیں ادب دیکھیں امام کے سامنے، یہ بھی امام کے بیٹے وہ بھی امام کے بیٹے.
لیکن امام وقت کے سامنے بات کرنے کا ادب نہیں بھائی میں نہیں جانتا ہوں. امام نے پوچھا سوال کیا ہے؟ اب سوالات 13 سوالات ہیں. ان 13 سوالات کے بعد امام نے کہا لکھو. جواب دیکھیے امام کا. امام نے کہا لکھو خط اسے. تم سے تحریری کہا ہے, تم تحریری جواب دو. لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم انت فالہمک اللہ الرشد. جواب دینے کا انداز دیکھیے. اللہ تم کو رشد و ہدایت کی طرف آگے بڑھائے, الہام کرے, شیطانی الہام سے دور رکھے, شیطانی وسوسے سے دور رکھے, رشد و ہدایت کا الہام کرے تم کو اللہ. آتانی کتابک, تمہارا مکتوب مجھ تک پہنچ گیا. فامتحنتنا, تم نے ہمارا امتحان لینا چاہا ہے. من تعنتک, تم مجھے آزمانا چاہتے ہو. سل تفقہن ولا تسأل تعنتن. دیکھو جب بھی سوال کرو گہری معلومات حاصل کرنے کے لیے سوال کرو, کسی کو آزمانے کے لیے, کسی کو تولنے کے لیے سوال نہ کرو. کہا تم نے سوال کیا آزمائش کے لیے, تو اب جواب سے پہلے تم یہ سن لو کہ یہ تم نے جو سوال کیا ہے اس کا قصد کیا ہے تمہارا. ظالم کا بلانے کا قصد کیا ہوتا ہے, سوال کرنے کا قصد کیا ہوتا ہے. یہ سارے بے شرم چلے گئے ایک آواز پر, ایک نہیں گیا. کیوں نہیں گیا؟ اس لیے کہ قصد سے آگاہ ہے, ارادے سے آگاہ ہے, بے شرمی اور بے غیرتی اور بے حیائی سے آگاہ ہے. یعنی وہی جو رہبر معظم نے کہا کہ تم جتنا مذاکرہ کرو گے تم نیچے ہوتے چلے جاؤ گے, یہ اپنا شانہ یزید کی طرح اچکاتا چلا جائے گا. یزید نہیں کہتا, جناب زینب کبریٰ نے کیا کہا کہ تو ادھر ادھر دیکھ کے شانہ اچکا رہا ہے کہ ہمیں تو یہ کامیابی ملی, اگر تم ان کے ساتھ بیٹھو گے تو تم ذلیل ہوتے چلے جاؤ گے, اور یہ ذلیل شانہ اچکائے گا کہ ہم نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. ہم اس زینبی کردار کے ماننے والے ہیں, اس نسل کے ماننے والے ہیں جو وقت کے یزید کو کبھی سانس بھی نہیں لینے دیتے ہیں, کبھی عزت اسے نصیب نہیں ہونے دیتے ہیں. تو ہمیں آزمانا چاہتے ہو تم. کیوں آزمانا چاہتے؟ لِتَجِدَ إِلَى الطَّعْنِ سَبِيلًا. تم نے جو یہ سوال کیا ہے اور تمہارا جو مقصد ہے آزمانے کا, اس کا سبب یہ ہے کہ تم ہم پر تان و تشنی اور ہماری برائی کے لیے کوئی راستہ نکالنا چاہتے ہو. وہ کون سا راستہ ہے جو تم چاہتے ہو یا ابن اقسم ذلیل, کہ ہمیں ذلیل کرو, ہم پر تان کرو. ان قصرنا فیہا, اگر ہم جواب نہ دے پائے تمہارے سوالوں کا, تم نے اس لیے لکھا ہے, تم کوئی معلومات حاصل کرنا نہیں چاہتے ہو, تم کوئی اپنے علم میں اضافہ نہیں چاہتے ہو. ہر جگہ سوال کا جواب نہیں دیا جاتا ہے, ہر جگہ سوال کا جواب دینا کمال نہیں ہے. سوال کا جواب وہاں دینا کمال ہے جہاں اگر کوئی ظالم ہمیں ذلیل کرنا چاہتا ہے تو وہ ذلیل ہو جائے, اور کبھی کبھی چاہتا ہی ظالم یہ ہے کہ وہ ایسی باتیں کرے تاکہ لوگ ابھر کے جواب دیں تو اس کی شان اونچی ہو کہ فلاں نے ہمارا جواب دے دیا. ہم نے ایک مسئلے میں کئی بار کہا, وہ جو بے یارو مددگار چینل پر آتا ہے, کتنے لوگوں نے چاہا کہ اس کا جواب دیں. ہم نے کہا جو جواب دے گا وہی سب سے بڑا بے وقوف ہے. اس نے فارسی میں بھی مناظرہ شروع کیا تھا, کسی نے اس کی سنی نہیں, پیچھے ہٹ گیا. اس کے بعد اس کو اردو میں بھیجا گیا پھکڑ بازی کے لیے, مغلظات کے لیے,
غلط زبان کے لیے، برے الفاظ کے لیے، یہ جتنے دو آتشہ تھے مولائی وہ سب کہنے لگے اے ہو کچھ نہ ہو، فلاں کی تو دھجیاں اڑا رہا ہے، فلاں کی تو فلاں کر رہا ہے، ان کی تو یہ کر رہا ہے، ان کی تو وہ کر رہا ہے۔ ارے تم سمجھے نہیں یہ ظالم حکمراں ایسے ایسے زرخرید سوال کرنے والوں کو بھیجتے ہیں کہ جو سوال کے اور جواب کے نام پر مکتب آل محمد کو بدنام کرے۔ کردار آل محمد کو سامنے رکھو، خود بخود چلا پتا چل جائے گا سوال کرنے والا یزیدی نسل کا ہے یا حسینی پیروکار ہے۔ تو تم نے سوال کیا، سوال کا جواب ہے۔ اگر ہم ناقص جواب دیں تو تم کہو گے کہ یہ ہار مان گئے۔ واللہ یکافیک، اللہ تمہیں اس کی جزا دے گا۔ اللہ مکافات عمل جانتا ہے۔ کس چیز پر مکافات عمل کا؟ علی نیتک، اللہ تم کو تمہاری نیت کے مطابق اس کا بدلہ دے گا۔ لیکن اب جب تم نے سوال کیا ہے تو ہم جواب دیے دیتے ہیں۔ سارے سوالوں کا میں تمہارے جواب دیتا ہوں۔ فَاسْغِ إِلَيْهَا سمک، اپنے کان کو کھول کے ان جوابات کو سنو اور غور کرو۔ وَذَلِّلْ لَهَا فَهْمَكَ، اور خضوع و خشوع کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ سوال کرنا کمال نہیں ہے، جواب سمجھنا کمال ہے۔ اگر تم نے سمجھنے کے لیے کیا ہے تو تم اس کے لیے خضوع و خشوع کے ساتھ پیش آؤ۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے جواب دینے کے لیے کہا کہ ساری باتیں میں نے پیش کر دی ہیں، اب تمہارے لیے حجت تمام ہو چکی ہے، اب اگر انکار کرو گے تو ذلیل و رسوا ہوگے۔ کیا ہے وہ سوالات، کیا ہے وہ جوابات؟ یہ مجلس کا وقت اب نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد۔ 13 سوالات ہیں، اس کو پڑھیے برکت موسیٰ مبارکہ کے حوالے سے۔ اپنی شان، اپنی شوکت، شان امامت، بصیرت کو موسیٰ مبارکہ نے اس طریقے سے اس قوم مقدسہ میں عام کیا کہ ان کی نسل، ان کے چاہنے والے، ان کے آنے کے بعد ایک پوری نسل، آپ دیکھ رہے ہیں چیل اختران، امام جواد کی دیگر بیٹیاں سب آئیں جو یہیں مدفون ہیں، لیکن کون زندہ رہا ہے؟ جو موسیٰ مبارکہ زندہ رہتے ہیں۔ 82 سال کے سن میں 256 ہجری میں خم آئے اور 296 ہجری میں وفات ہوئی ہے۔ اور قوم کے جو امیر تھے انہوں نے نماز جنازہ پڑھا، اور یہ حرم آج بھی موسیٰ مبارکہ کی شان و شوکت، فاطمہ معصومہ کے ذریعے آنے والے انقلاب، وہ روایت مدینہ قم میں منتقل ہونا، وہ روایت کوفہ قم میں منتقل ہونا، یہ ساری چیزیں موسیٰ مبارکہ کی عظمت کی آج تک دلالت ہے۔ قم والوں کو امام زادوں کی فرزندان ائمہ کی عزت کا طریقہ معلوم ہے۔ انہوں نے ایک بیٹی آئی تھی امام کی، حضرت موسیٰ بن جعفر کی، تو انہوں نے ان کا احترام کر کے بتایا کہ خاتون کا احترام کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ پورا میدان میر کا علاقہ قم والوں نے مردوں سے پاک کر دیا تھا کہ کوئی خاتون، کوئی مرد اس علاقے میں نہ جائے۔ قسطوں میں خواتین جاتی تھیں اور جناب فاطمہ معصومہ کا احترام کرتی تھیں اور ان کا خیال رکھتے تھے۔ ان قم والوں کو معلوم ہے کہ فرزند امام کا احترام کیسے کیا جاتا ہے، اور اسی تربیت کے مطابق موسیٰ مبارکہ کا احترام ہوا۔ بچے تھے، اولاد تھیں، سب تھے جنہوں نے امام علیہ السلام کے اوپر نماز پڑھی۔ قم والوں نے احترام کیا، تجھ کو احتشام کے ساتھ۔ پردیس میں تھے، اپنا وطن نہیں تھا، لیکن لا یوم کا یوم کا یہ احباب دلہ۔ اے موسیٰ مبارکہ، آپ دنیا سے گزرے
تو بڑے تسکو احتشام سے قم والوں نے آپ کی پذیرائی کی، آپ کو غسل دیا، آپ کو کفن پہنایا، آپ کو دفن کیا۔ لیکن اے مولا، ذرا آپ کی بہنیں بھی تھیں، آپ کے گھر کی خواتین بھی تھیں، لیکن اے مولا اس پردیس میں جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کے گھر کی خواتین کے گھر میں کوئی درانہ داخل نہیں ہوا، کسی نے بے ادبی نہیں کی۔ لیکن حضرت موسی مبارکہ جب امام موسی کاظم علیہ السلام کی آپ کے جد بزرگوار کی شہادت ہوئی تو اللہ غریق رحمت کرے آیت اللہ حائری شیرازی کو، وہ پڑھا کرتے تھے کہ جب امام موسی کاظم علیہ السلام فاطمہ معصومہ، آپ سن رہی ہیں بی بی معاف کیجئے گا، جب امام موسی کاظم علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو مدینے میں حکومت کے کارندے گھر میں درانہ داخل ہو گئے سیدانیوں کے ساتھ بے ادبی کرنے کے لیے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی یہ ظالم و جابر حکومت کے گرگے گھر کے اندر داخل ہوئے کہ بے ادبی کریں، امام علی رضا علیہ السلام نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، تم کو مال چاہیے، تم کو گھر دولت چاہیے، تم کو اسباب چاہیے، تم لوٹنا چاہتے ہو، ذرا سا رک جاؤ، ذرا سا بیٹھ جاؤ، میں سب لا کے دیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر امام علیہ السلام گھر کے اندر داخل ہوئے اور ایک رومال امام نے پھیلایا جو امام کے پاس موجود تھا، اور گھر کی سیدانیوں سے آپ جانتے ہیں امام موسی بن جعفر علیہ السلام کثیر العیال تھے، بیٹیاں بھی بہت تھیں، بیٹے بھی بہت تھے۔ امام رضا علیہ السلام نے رومال پھیلا دیا اور رومال پھیلا کے آواز دی، جس کے پاس جو کچھ بھی ہے، جو زیور آلات ہیں، جو درہم و دینار ہے، وہ سب اس پر رکھ دو تاکہ عزت محفوظ رہ جائے، تاکہ پردہ محفوظ رہ جائے۔ اب کیا تھا، خواتین نے اپنے گوشوارے رکھے، دست بند رکھے، پازیب رکھے، جس کے پاس جو درہم تھا، جو دینار تھا، سب کچھ اس رومال پر رکھ دیا اور لے جا کے امام رضا علیہ السلام کو دیا، اور امام لے کے باہر گئے، ظالمیوں کو دیا، اے بھائی ہمارے گھر میں یہی تھا، یہ ہم نے تم کو دے دیا، اب لے جاؤ، اب گھر میں کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ وہ ظالم لے کے چلے گئے حضرت موسی مبارکہ، لیکن لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، ارے ادھر اللہ قد قتل الحسین بکربلا، ادھر گھوڑوں سے لاش پامال کی گئی، ارے ادھر ظالم درانہ خیمے میں، ارے زینب کہتی رہی لے لو چار چیزیں، ارے زینب کہتی رہی لے لو اسباب، لیکن کسی نے کچھ نہیں سنا۔ ایک خیمے سے ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے، ارے سیدانیاں جاتی رہی، نوبت ہی آئی کہ ننھی سی سکینہ، بالی سکینہ کے ارے کانوں میں جو گوشوارے تھے، ایک ظالم نے ایسے کھینچا کہ لمحے کٹ گئی، ارے بچی نے فرات کا رو کیا، اے چچا عباس، بختم مجلس دعا کر لو عزادارو، اس مجلس عزا کا واسطہ، اس عظیم ذات والا صفات کا واسطہ، اس میں مدفون دیگر فرزندان ائمہ کا واسطہ، ان 40 اور 40 فرزندوں کا واسطہ، فرزندان امام کا واسطہ، اے میرے اللہ اس مجلس عزا کو شرف قبولیت عطا فرما، بآواز بلند آمین کہ اسی وقت امام زمانہ کی نگاہیں آپ کی آنکھوں کو دیکھتی ہیں، یہ کون ہے جو برستی ہوئی آنکھوں سے ہمارے ظہور کی تمنا کرتا ہے۔ اے میرے اللہ موسی مبارکہ کی عظیم شہادت و وفات کا واسطہ، اے میرے اللہ ان کے عز و افتخار کے ساتھ دفن کیے جانے کا واسطہ، یہ ان کی شام شہادت و وفات کا واسطہ، اس مجلسی عزا میں آنے والے عزاداروں کا واسطہ، ان خادموں کے قیام کا واسطہ، ان کے احترام کا واسطہ،
ان کی میزبانی کا واسطہ، ان بہتی ہوئی آنکھوں کا واسطہ اس مجلس ادا کو امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل کا سبب قرار دے۔ مولا کے ظہور میں تاجیل فرما، مولا کے ظہور میں تاجیل فرما، مولا کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ہم گناہ گاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ اس مجلس ادا کو ظہور کے زمانے سے متصل فرما۔ مولا کی آوان و انصار میں ہمیں شامل فرما۔ اس مجلس ادا کا سلسلہ مدام باقی رکھ۔ مالک ظالم حکومتوں کو خاتمہ فرما۔ امریکہ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود فرما۔ مراجع حق آیت اللہ العظمہ سیستانی امام خامنئی کو امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے صدقے میں صحت و سلامتی عطا فرما۔ اس پرچم حقہ کو ان کے ہاتھوں امام زمانہ کے ہاتھوں میں منتقل فرما۔ ہم سب کو ظالموں کی ذلت و رسوائی تک زندہ و سلامت رکھ۔ ان کی بربادی دیکھنے کا ہمیں موقع عطا فرما۔ ہاتھ جوڑ کے حضرت موسی مبارکہ سے عرض کرتا ہوں، اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے فرزند امام، ارے آپ کو جب قبر میں اتارا گیا اور آپ جب قبر میں ڈالے گئے تو جس نے بھی آپ کو قبر میں اتارا، جو قبر کے طریقے ہیں، جو آداب ہیں دفن کے، جو کچھ ہوا ہوگا وہی کیا گیا ہوگا۔ اس کے بعد دفن کرنے والا باہر آ گیا ہوگا، قبر کی مٹی برابر کر دی گئی ہوگی۔ ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ کافی دیر لگ گئی ہو اور جو لوگ اطراف میں آئے تھے وہ آپ کے قبر کے اندر جھانک کے دیکھ رہے ہو، داخل ہو کے دیکھ کیا مسئلہ ہے، کیا سبب ہے۔ لیکن کربلا میں فقط ایسا مارکا ہوا جب اعجاز امامت سے امام زین العابدین علیہ السلام آئے، سب کو دفن کر چکے، تو ایک بار آواز دی بنی اسد والوں نے، مولا ارے ہم کیا کریں سمجھ میں نہیں آتا، ارے اس نشیب میں ایک لاشا ہے، اس کو اٹھانا چاہتے ہیں تو جسم کے ٹکڑے ہاتھ میں آتے ہیں۔ اے بنی اسد والو، ایک بوریا لاؤ، حسیر لاؤ۔ امام نے کیسے جسم اطہر کو رکھا مجھے کچھ نہیں پتا، نہ میں بیان کر پاؤں گا، وہ میں اتنا جانتا ہوں۔ آپ شریعت محمدی کے پابند ہیں نا، آپ کے لیے یہی کیا گیا ہوگا موسی مبارکہ کے لیے۔ یہ گھرانہ اپنے ساتھ کربلا کی مٹی رکھتا تھا کہ اس کا رخسار کربلا کی مٹی پر ہو، یہی کیا گیا ہوگا موسی مبارکہ کے ساتھ بھی۔ لیکن جب بنی اسد والوں نے دیکھا یہی تو طریقہ ہے کہ میت کا رخسار مٹی پر رکھو، اگر خاک کربل ہو تو کیا کہنا۔ خوب یہ فرزند حسین جب قبر میں گیا تو کیا کرے، ارے سر تو ہے نہیں کربلا میں۔ بنی اسد والوں نے دیکھا امام باہر نہیں نکل رہے، کافی دیر ہو گئی، تو کیا دیکھا ایک بار کہ کٹی گردن کی جگہ پر سید سجاد اپنا رخسار رکھے ہوئے فریاد کر رہے ہیں، بابا ارے تم تو چلے گئے بابا، ارے ذرا بابا، ذرا سکینہ کو دیکھو بابا، سکینہ تماشے کا۔ ارے یہ کہہ کے ارے فرزند حسین جیسے ہی باہر نکلے قبر کو برابر کیا، ایک جملہ لکھا، ہذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا۔ ارے یہ یا حسین مقصد اہل سقیفہ کو بڑھانے کے لیے، 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 مقصد اہل سقیفہ کو بڑھانے کے لیے،
को बढ़ाने के लिए, मकसद अहले सकीफा को बढ़ाने के लिए, मकसद अहले सकीफा को बढ़ाने के लिए। एक दरवाजा जला, एक दरवाजा जला, खेमे जलाने के लिए, मकसद अहले सकीफा को बढ़ाने के लिए। एक दरवाजा जला, एक दरवाजा जला, खेमे जलाने के लिए, मकसद अहले सकीफा को बढ़ाने 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 के लिए। रोकते हैं क्यों मुझे रोने से कहती थी बतूल, रोकते हैं क्यों मुझे रोने से कहती थी बतूल। दर जला के आए जो, दर जला के आए जो, हमको रुलाने के लिए, मकसद अहले सकीफा को बढ़ाने 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 के लिए। ज़ैनबो कुलसूम ने देखा उठा ज़हरा पे हाथ, ज़ैनबो कुलसूम ने देखा उठा ज़हरा पे हाथ। सिलसिला उन पर तमाचों, सिलसिला उन पर तमाचों का चलाने के लिए, मकसद अहले सकीफा को बढ़ाने 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 के लिए, मकसद अहले सकीफा को बढ़ाने